الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے حالات کا بہترین حل بیان فرمایا ہے. دنیا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، لیکن ان حالات میں ہمارا مذہب، ہمارا دین اور ہماری قرآن کیا رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالی نے اسے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالی ان کو ایسے ایسے راستوں سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں وہ چیز نہیں آ سکتی. دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ دو آیتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ہر پریشانی، ہر مشکل حالات کا حل بتا دیا ہے. اس وقت صرف ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی، بے اطمینانی اور عدم تحفظ، یعنی جان اور مال کی سلامتی کا خطرہ ساری دنیا کے اندر آج یہ کیفیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے، ایسا نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر تقریباً کم و بیش
ایک ہی جیسے حالات ہیں، مشکلات جگہ جگہ قدم قدم پر ہیں۔ ہر آدمی چاہے وہ کتنے ہی دولت اب بڑا کاروباری کیوں نہ ہو، وہ بھی پریشان ہے۔ جن کے پاس سرمایے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت ان کو حاصل ہے، لیکن ان کے دل کا بھی اطمینان اور سکون اٹھا ہوا ہے۔ جو متوسط طبقہ ہے، جو کھانے کمانے والا، کچھ تھوڑا درمیانی درجے کا کاروبار کرنے والا، اس کے حال بھی بڑے خراب ہیں۔ اور جو سماج کا بچھڑا طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، مزدور ہے، ملازم پیشہ ہے، اس کی حالت بھی بڑی دگرگوں ہے۔ اور ہر آدمی اس پر تشویش کے اندر اور فکر کے اندر مبتلا ہے کہ آخر یہ مشکل حال کیسے آ گئے۔ کاروبار چلتے چلتے آج ایک عرصہ ہو گیا، جیسے لگتا ہے کہ کاروبار کی گاڑی کو بریک لگ گئی ہے، تھم سا گیا ہے۔ اپنی روزمرہ کی ضرورتیں، اپنے گھریلو خرچے، بیماریاں، مقدمات، تقریبات، یہ ساری چیزیں ہیں سامنے۔ آدمی ایک سوچ میں ہے کہ آخر ہمارا کام کیسے چلے گا، ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ اور کچھ وہ بھی ہیں اس دنیا کے اندر، ایک طبقہ اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو ایسے مشکل اور پریشان کن حالات کے اندر اپنی دولت کے مزے لے رہا ہے۔ کوئی کہیں کی سیر کر رہا ہے، کوئی کہیں کی گھمائی کر رہا ہے، پیسوں کی بہتات ہے، اور وہ اپنے پیسوں کو اپنے زندگی کے عیش کے اندر اور زندگی کے لطف کے اندر لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت یہ مشکل حالات ہیں۔ سیاسی سطح پر جو حالات ہیں ملک کے اور پوری دنیا کے، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ خبروں کو پڑھتے، موبائل کو دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آخر یہ نقشہ دنیا کے اندر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ابھی پچھلے برسوں کے اندر پوری دنیا ایک ایسی آفت کے اندر مبتلا ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا تھم سی گئی ہے۔ وہ دور تھا کووڈ کا، کورونا کا، کہ ہر آدمی اپنے مکان کی چہار دیواری کے اندر قید ہو کے رہ گیا۔ ضرورت کی چیزیں، روزمرہ کی چیزیں حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ بچوں کی دوائیں، خوراک، گھریلو سامان کی فراہمی، یہ سارے حالات آئے، لیکن حالات ختم ہو گئے۔ وہ دن گزر گیا، اور آج بھی ان حالات کو یاد کر کے، جن حالات سے
ملک گزرا، ہم گزرے، آپ گزرے، وہ سب آج بھی یاد کرتے ہیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں پال کر اور کھلا کر دکھا دیا کہ راستے بند، سواریاں بند، سفر بند، دکانیں بند، کاروبار ختم، اور ایک دن، 2 دن نہیں، ہفتہ 10 دن نہیں، کتنے مہینے ایسے گزر گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ آدمی اپنے گھر کا گزر بسر کیسے کرائے گا، اپنی عزت کیسے بچائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حالات ڈالے تھے، وہ بھی منشأ خداوندی تھی، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں وہ خدا کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ ہی کے مرضی اور اس کے حکم سے وہ حالات ختم بھی ہوتے ہیں، چاہے ذریعہ اس کا کوئی بھی ہو، سبب اس کا کوئی بھی ہو، لیکن بنیادی طور سے مشیت خداوندی ہوتی ہے، اور اسی کی مشیت سے حالات کا سخت ہونا، حالات کا اچھا ہونا، حالات کا خوشگوار ہونا، یہ سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک ایمان والا، ایک کلمے والا، جس کے دل میں ایمان اور جس کے دل میں اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی دولت جس کو حاصل ہے، اسے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان 2 آیتوں کے اندر اسی کا حل بتایا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں یہی فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ راستے دے دیتے ہیں، اللہ ان سے نکلنے کی سبیل پیدا فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تقویٰ یہ صرف مسجد کے اندر آنے کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اپنے مال کی زکات، اپنا فرض حج، رمضان کے مہینے کا روزہ اور کچھ نفلی عبادتیں، صرف تقویٰ کسی کے اندر محدود نہیں ہے۔ تقویٰ تو انسان کی پوری زندگی کے پر حاوی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہے، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہمارے اولادیں، بچے، ہمارے گھر کے چھوٹے اور بڑے، ان کی گھریلو زندگی کیسی ہے؟ جب تک ہمارے گھر کے اندر کی زندگی کے اندر سدھار نہیں آئے گا، جب تک ہم اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو بنانے کی فکر نہیں کریں گے، یہ جان لو کہ صرف لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے اور موٹے موٹے آنسو گرانے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ میں بہت صاف اور تلخ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہم اپنے کو سدھاریں، اپنے گھر کی زندگی کو سدھاریں۔ آج ہمارے گھر کا، چاہے وہ دیندار گھرانہ کیوں نہ ہو، ایک عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ دن ہمارا ہوتا ہے 10 اور 11 بجے، ہمارے گھر کے بچے بچیاں جوان
بڑے سوچے رہتے ہیں فجر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی انہیں کوئی فکر نہیں، رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک 2:30 بجے تک یا تو گھر کے باہر ہوں گے یا اگر گھر کے اندر ہوں گے تو موبائل اور گانا اور میوزک اور دنیا بھر کی خرافات کے اندر ہوں گے۔ بچوں کا بھی یہی حال ہے اور لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، اس لیے کہ اس دنیا نے اور اس بگڑے ہوئے سماج اور معاشرے نے ہر ہاتھ تک موبائل جیسی اخلاق و کردار کو خراب کرنے والی چیز ہر ہاتھ تک پہنچا دیا۔ 8 سال 10 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور موبائل کے اندر ساری دنیا ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، موبائل پہ دیکھ لو۔ ساری دنیا آج موبائل کے اندر ہے۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لو، شراب خانوں میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لو، رقص سرور اور ناچ اور گانا کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لو۔ لیکن نماز کون دیکھتا ہے، قرآن کون سنتا ہے موبائل پر؟ وہ تو یہ دیکھے گا کہ کیفیت میں کیا ہو رہا ہے، شراب خانوں میں کیا ہو رہا ہے، جوان لڑکیاں نیم برہنہ بے لباس ہو کر کیا کر رہی ہیں۔ آج کے ہمارے جوانوں کے اندر اسی میں دلچسپی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ماحول بہت اچھا ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہے کہ حالات سخت سے سخت ہوئے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گھر کے اندر کے حالات سے باخبر نہ ہوں گے اور اس کے سدھار اور اصلاح کے لیے فکر مند نہ ہوں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، نہیں بدلیں گے۔ بہت صحیح چیز ہے، اب بہت اچھی بات ہے کہ نماز ہم پڑھ لے رہے ہیں، 5 وقت پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کاروبار کی جگہ بیٹھے دھوکہ، بے ایمانی، وعدہ خلافی، ظلم، زیادتی، کاروبار اور لین دین کے اندر نا انصافی، غریبوں کو دبانا، ان کی محنت اور مزدوری کا وقت پر پیسہ نہ دینا، یہ آج روز کی کہانی ہے۔ اب کسی ایک گھر کی نہیں ہے، ہر دروازے کی یہ بات ہے۔ کون سے حالات بدلیں گے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ تم مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ یہ مذہب کی ہمارے تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت اور ان کی زندگی اور ان کا اسوہ ہے۔ لیکن آج جتنا دبا سکو دبا دو، جتنا نچوڑ سکو نچوڑ لو، اس کے گھر کا چولہا جلے یا نہ جلے، اس غریب کے گھر میں بیمار کا علاج ہو کہ نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا بھلا اور ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہر آدمی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلفش ہو گیا ہے، خود غرض ہو گیا ہے، اپنا نفع ہونا چاہیے اور دوسرے چاہے کتنی مصیبت کے اندر ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مرض اور یہ خرابی عام ہو گئی۔ اب خدا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب خرابی عام ہوتی ہے تو خدا کی پکڑ بھی عمومی آتی ہے، خدا کی گرفت بھی عمومی آتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تب آنکھ کے پٹے کھلتے ہیں۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ حالات یہ یوں ہی نہیں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ حالات کا جو بگاڑ آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں. فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے اسے کمایا ہے، تم نے اسے خریدے ہیں ان مصیبتوں کو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت معاف کرتے ہیں، بڑا موقع دیتے ہیں، نظر کرم کرتے ہیں کہ بندہ سدھر جائے، لائن پر آ جائے. لیکن لائن پر آنے کے تو دور، بے لائن ہو کے بھی اتنا دور نکل گئے کہ پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے اور مخالف ماحول کو اپنے موافق بنانا ہے تو اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، خوف خدا پیدا کرو، اپنی ذات سے بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلق والوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو. اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو. اور اگر آپ اور ہم کاروباری ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو تجارت سے کی وجہ سے جتنے ہمارے متعلق لوگ ہیں ان کا بھی حق ادا کریں، ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. ورنہ اللہ تعالی حالات کو بد سے بدتر کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور حالات کو بہتر سے بہتر بنانے پر بھی قدرت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم پانچوں ٹائم فرض نماز کے بعد دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور حدیث میں بھی کہا گیا اور تجربے کی بات بھی یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہماری مشکل ختم نہیں ہونے کا نام نہیں لیتی. کبھی بیماری، کبھی جھگڑا و فساد، کبھی آپس کے خراب تعلقات ہمارے ذہن کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں. کبھی کاروبار کا بند ہو جانا اور کاروبار کا ختم ہو جانا، مندا کا گھنگور بادل چھا جانا، فیکٹریوں کا بند ہو جانا، پاور لوم اور ہینڈ لوم کا بند ہو جانا، جیسے لگتا ہے کہ ایک دوڑتی ہوئی زندگی تھم سی گئی ہے. اللہ نے ایک نسخہ یہی بتایا ہے، اور جب تک ہم اس نسخے پر نہیں آئیں گے، اس طریقے پر نہیں آئیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مشکل سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ہمارے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تم تنہائی میں بھی رہو تو اللہ سے ڈرو، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو، چاہے کوئی جان رہا ہو کہ نہ جان رہا ہو، لیکن یہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر چیز جان رہا ہے. ہم دل میں جو بات لاتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، اللہ اسے بھی جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر اس طریقے کا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ زبان سے کہ ہم تو توکل والے ہیں،
ہم تو توکل کرتے ہیں، زبان پر توکل ہے اور دل کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، بخل ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، ایسا توکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے، ہر ضرورت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور تمہاری غیبی مدد آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، محنت نہ کرے، روزی کے راستے نہ تلاش کرے اور یہ سوچے کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کھلائیں گے، اللہ نے روزی متعین کی ہے اللہ دیں گے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ تو کاہلی اور سستی ہے اور توکل کا مذاق ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، صحابہ کا دور ہے، حضور کے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے تھے اور حج تو ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یمن اور کچھ دوسرے علاقوں کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے بالکل خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہوتا تھا، اور آ کر کے مکے میں لوگوں کے سامنے مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، حج کا شوق ہے تو انتظام کر کے آؤ، اپنی ضرورت کا انتظام کر کے آؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ نحن المتوکلون، مجھے یہ بتانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو توکل والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کے جب گھر پہ جائیں گے تو اللہ کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، ہم تو توکل والے ہیں، اور آ کر وہاں بھیک مانگتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ متوکل نہیں ہے، بلکہ انہیں کہنا چاہیے نحن المتأکلون، ہم تو مفت کا کھانے والے ہیں، بے محنت کھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، سفر کی ضرورتوں کا انتظام کرو، اس لائق ہو تو حج کا سفر کرو، اس لائق نہیں ہے تو حج کا سفر مت کرو، حج فرض نہیں ہے تمہارے اوپر جب اس لائق نہیں ہو تو توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، مکان اور دکان کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جانا، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کرو پھر بھروسہ کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ میرا اونٹ ہوتا ہے سواری کا، پہلے میں اپنے اونٹ کی نکیل کو کھٹے سے باندھوں پھر توکل کروں کہ اونٹ چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں اور بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو رسی لگاؤ، اس کے پاؤں باندھو، اس کی نکیل کو کھٹے سے باندھو، پہلے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو توکل کے لفظ سے ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہو، کچھ کرو مت، محنت مت کرو، کاروبار مت کرو، ملازمت مت کرو، کارخانے میں نہ لگاؤ، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کرو اور نتیجے کو خدا کے حوالے کرو، نتیجے کو مسبب الاسباب پر چھوڑ دو
اور اللہ سے یہ کہو کہ اے پروردگار ہمارے بس میں یہ تھا، ہم نے دکان بنائی، سامان رکھا، ساڑی کپڑے والے ہیں تو کپڑا رکھا، اے اللہ خریدار آپ بھیج دیجیے، آپ ہمیں روزی دیجیے اس راستے سے۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، وہ کہے کہ اے پروردگار ہم نے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اتنی حیثیت ہماری نہیں تھی کہ ہم کاروبار کرتے، ہم نے ملازمت اختیار کی، اے اللہ اس کے اندر ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما دے اور اس کے ذریعے سے عزت کے ساتھ ہمارے گھر والوں کا گزر بسر کرا دے۔ یہ ہے توکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ اس طرح کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جیسا اللہ اپنے مخلوق پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کما یرزق الطیر، جیسے اللہ تعالی کی طرف سے پرندوں کو جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، اس درخت پہ بیٹھتے ہیں، اس مکان کی چھت پہ جاتے ہیں، پانی پہ اترتے ہیں، خشکی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پرند کو روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ جب چڑیا اور پرندے صبح کرتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وتروح بطانا، پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ وہ خدا اس بے زبان چرندوں اور پرندوں کو کہاں سے روزی دیتا ہے؟ اگر پرندہ بھی صرف اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے اور اللہ سے کہتا رہے کہ پروردگار آپ دانے بھیج دیجئے، آپ کھانے بھیج دیجئے، آپ روٹی بھیج دیجئے، نہیں ملے گا، بھوکا مر جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم پرواز کرو، تم درختوں پہ جاؤ، تم کھیتوں میں جاؤ، تم باغات میں جاؤ، تم مکان کی چھتوں پہ جاؤ، وہاں تمہاری روزی کا انتظام ہے، کہیں روٹی ملے گی، کہیں چاول ملے گا، کہیں پتیاں ملیں گی، کہیں پھل ملے گا، کہیں پھول ملے گا۔ وہ گھومتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو اور اپنے گھونسلے کے اندر واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا اللہ کے ساتھ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ بھروسے میں دو چیز آتی ہے، ایک تو توکل کی حقیقت میں نے بتا دی، اور دوسری چیز توکل کے اندر بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے، ہم ظلماً ناانصافی کے ساتھ کسی کا حق مار کر ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، ہم حلال راستوں کو اختیار کریں گے، چاہے تھوڑا ملے چاہے زیادہ ملے، ہم ناجائز کاروبار نہیں کریں گے، ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، ہم اپنے مال کے اندر جاندار کی تصویروں کو بنا کر کے اپنا مال نہیں بیچیں گے، ہم ایسے مال کوئی جائز نہیں کریں گے جس کے اندر جاندار کی تصویریں فیگرز بنے ہوئے ہوں۔ یہ طے کرو کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اللہ حالات لے آئیں گے، مشکلات آئے گی، لیکن پھر اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھلیں گے، راحتوں کے دروازے کھلیں گے۔ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات، اعتماد اور توکل کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اللہ سے مانگو۔ یہ جو مشکل حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی سطح پر ہوں، چاہے اقتصادی یعنی مالیاتی تعلق سے تعلق رکھتے ہوں، یہ حالات ہیں، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔
ہمیشہ ایک طرح کا حال نہیں رہا. میں نے کووڈ کی مثال آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا. اب کئی مہینے گزر گئے، ساری دنیا اور سارا دیش اور سارا ہمارا ملک بھی جیسے ٹھٹر کے رہ گیا تھا، لیکن اللہ نے حالات بدل دیا. یہ صحیح ہے کہ لوگوں نے ان چند مہینوں کے اندر برسوں کی کمائی ہوئی اپنی پونجی کھا گئے. کتنے گھروں کے اندر آگ جلنا اور چولہے جلنا بند ہو گئے، یہ حقیقت ہے. لیکن پھر اللہ نے دے دیا، اللہ نے راستے نکال دیے. پھر وہی کاروبار زندگی اور پھر وہی تجارت اور پھر وہی نفع اللہ نے پھر دیا. آج مشکل حالات ہے، گھبراؤ مت، اللہ کل پھر دے گا. وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. بس یہ ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں، اپنے گھر کی زندگی کو درست کر لیں، گھر کے باہر کی زندگی کو درست کر لیں، اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے رہن سہن کو اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق بسر کرنے کا فیصلہ کر لیں. انشاءاللہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اللہ نے 2 مرتبہ کہا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. ضرورتیں پہاڑ کی طرح سامنے کھڑی ہیں، لیکن پیچھے دیکھتے ہیں تو بالکل اندھیرا نظر آتا ہے. کیوں؟ جائز ضرورت کے اندر بخل مت کرو، اللہ سے مانگتے رہو اور جائز راستوں میں خرچ کرتے رہو. آج نہیں کل انشاءاللہ یہ رات کا سویرا ہوگا، حالات بدلیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن گے. اللہ ہمارے اندر ان باتوں کو اتار دے اور سمجھ میں لا دے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، مال بک نہیں رہا ہے، بکا ہوا مال واپس آ رہا ہے، کیسے کیا ہوگا. ہم صحیح ہو جائیں، اللہ حالات بدل دیں گے اور یقیناً بدلیں گے. اللہ کی ذات سے امید. پریشانی آئی ہے، یقیناً آئی ہے، لیکن پریشانی کا اندھیرا مسلسل نہیں ہوتا، اس کے بعد سہولت کا اجالا بھی آتا ہے. اللہ ہم سب کے اندر ہدایت اور اعمال والی زندگی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.